ایک جو ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الجامع الصحیح، بخاری کے مصنف، حدیث کی پہلے نمبر پر کتاب، امام محمد بن اسماعیل بخاری کے متعلق جو ہے تاریخ دمشق کے اندر جلد 55 صفحہ جو ہے 42 پر یہ بات اور متعدد اور بھی مصنفین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو الجامع الصحیح بخاری کے مصنف ہیں، حدیث کی پہلے نمبر پر جو کتاب ہے، بچپن کے زمانے میں ان کی بینائی ختم ہو گئی، دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور ان کی والدہ اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے روزانہ رویا کرتی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگا کرتی تھی۔ کثرت دعا اور کثرت رونا، آہذاری کرنا اور اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرنا۔ ایک رات ایسی آئی کہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری کی والدہ رات کو سو گئی تو خواب میں اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے بی بی تو اپنے بچے کی بینائی کی واپسی پر روتی ہے کہ میرے بچے کی بینائی جو ہے واپس ہو جائے، میرے بچے کی بینائی آ جائے، اور زیادہ روتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ بکا کرتی ہے، دعا مانگتی ہے۔ تیری کثرت سے دعاؤں کا کرنا اور آؤ بکا کرنا، رونا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تیرے بچے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ امام بخاری کی والدہ کہتی ہے جب صبح ہوئی میں اٹھی، میں نے دیکھا تو میرے بچے کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کی نظر کا چلے جانا، ان کی والدہ کا آؤ بکا کرنا، اللہ کے حضور دعا کرنا، رونا اور پھر ان کی بینائی کا واپس آنا، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے، وہ قبر میں جانتے ہیں امام بخاری کی نظر ختم ہو گئی۔ والدہ روتی ہے، آؤ بکا کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے، اللہ نے آج رات ان کی بینائی کو لٹا دیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سال کرنے کے بعد جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بندی کس طرح روتی ہے، دعا کرتی ہے اور اس کے بچے کی بینائی نہیں ہے، اور آ کر بشارت دیتے ہیں تو جو ابراہیم کے آقا، رہنما، مقتدا، امام ہے، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ امام بخاری باہر ہے، دنیا میں ہے، امام بخاری دنیا میں ہے، ان کی والدہ دنیا میں ہے، رو رہی ہے، کمرے میں بیٹھ کر روتی ہے، سجدے میں جا کر روتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں ہے، اور اس کا سری یعنی آہستہ آواز میں دعا کرنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ میری بندی جو ہے اس لیے روتی ہے، اور وہ خواب میں آئے، دیدار کروایا اور ساتھ بشارت دے دی کہ آپ کے بچے کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ صبح اٹھے تو دیکھا امام بخاری کی بینائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو وصال کرنے کے بعد بھی دنیا کے حالات کے بارے میں بتا دیتا ہے، دنیا کے حالات کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، جناب فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، قحط پڑ گیا، شدید قحط میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس گئے، غالباً ان کا نام بلال تھا، بلال بن حارث تھے، قبر رسول پر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، قحط کی جو ہے شدت ہے، آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابی کے خواب میں آ گئے، فرمایا جاؤ جا کر عمر کو کہہ دو بارش ہوگی، جاؤ جا کر عمر کو کہہ دو بارش ہوگی۔ ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ تو وصال کرنے کے بعد قبر کے اندر سے بتا رہے گئے اگر بارش نہیں ہو رہی تو جاؤ جا کر بتا دو بارش ہوگی۔ وہ جانتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور وہ آ کر اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ ہے اور حضور علیہ السلام بھی زندہ، تمام انبیاء زندہ ہیں، کیونکہ آ کر زیارت بھی کروا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔